نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت بہت بڑے ذات ہیں۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، ہم سب کے سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سواری پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کی بات کو مان تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تم نے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ جان لو اگر ساری مخلوق تجھے نفع دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہو، اور اگر ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، لہذا اب پوری دنیا مل کر نہ تو تمہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہے۔ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اپنے پروردگار سے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اوپر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ یعنی چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا قرآن مجید میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے کہ اگر میرے جانے بعد تم پر کوئی ایسا وقت آ جائے تو تم اس وقت نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگنا۔ سمجھ آ گیا؟ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی پر مصیبت آتی تھی تو وضو کر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ جی ہاں، یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا ایک طریقہ ہے۔ کاش ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ ہماری کوئی رات تہجد کی چند رکعتوں کے بغیر نہ گزرے۔ ہمیں اللہ سے اٹھ کر مانگیں کہ اللہ اپنی مدد عطا کر دیجئے،
واقعی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں اور ان کو گھر سے پڑھ کر مسجد جانا الگ سنت ہے۔ جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج دیکھو تو شاید 90% لوگ کہیں گے کہ گھر کی مصیبت، گھر میں جھگڑا، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اس بندے کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی جاب ہے، جو بزنس ہے، کارخانوں کے مسئلے، مارکیٹ کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے، رزق کی کشادگی، یہ سارا اللہ ان کو ہٹا کر رزق میں وسعت فرما دیتے ہیں۔ تیسرا انعام سب سے بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا کیا پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعات پڑھ لیا کر، اس کی برکت سے میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ آپ بتائیں کہ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور جمعہ کی نماز جتنے مسلمان مسجد میں آئے ہیں، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں تو یہ عاجز گمان کرتا ہے کہ اللہ کی مدد اتر آئی ہے۔ تو فرمایا کہ دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز ایک عجیب نعمت ہے، یہ بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے۔ اس کو قرب بالفرض یعنی فرائض پر عمل کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرائض ادا کرنے پر اتنا قرب ملتا ہے، حد سے بھی زیادہ۔ قرب بالنوافل، اور جو نفل پڑھے تو اس کے بارے میں فرمایا وہ تو اللہ کے قریب سے قریب ہو جاتا ہے نوافلوں کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، فرمایا وہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں۔ پھر وہ محبوب بھی کیسا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری شریف میں بھی الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اے اللہ، آپ فرما رہے ہیں مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین اپنے بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف یہی نہیں کہ یہ بات ہی بات ہے بلکہ یہ سچ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا۔ آپ اتنے بڑے ہیں اور بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے اور استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو آپ اس کو اتنی شان سے نواز دیتے ہیں۔ اسی پر تو کہنے والے نے کہا گفتہ اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود، وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا تھا۔ یہی تو ہمیں یہ حدیث پاک سکھا رہی ہے کہ پھر مومن کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرما دیتے ہیں ان نوافلوں کے ذریعے۔ اسی حدیث پاک میں آگے فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ بھائی ایگریمنٹ تو سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار، دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار، جو مانگے اسے دینے کے لیے بھی تیار، تو پھر پیچھے رہ تو ہمارا ہی کام رہ گیا، ہمارا ہی کام گیا، نہ کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم اللہ کے قرب بننے کی کوشش کریں، جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو ان اعمالوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب سے قریب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔